امام مہدی کا ظہور قریب ہے، اللہ عالم، بہرحال وہ آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو وہ مہدی ہے نا جو ملنگوں نے بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مہدی جو ہے نا وہ غار میں ہے، اور وہ غار سندیپ کے ملک میں ہے، اور اس غار کا نام ہے سر من رآ، اور وہ چھپے ہوئے ہیں وہیں، اور بی بی فاطمہ کا قرآن بھی ان کے پاس ہے۔ یہ اچھا مہدی ہے، چھپا ہوا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، مہدی صاحب چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حسن عسکری کی اولاد ہے، اور حسن عسکری فرماتے ہیں میری تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے۔ تو وہ تو ہے جھوٹ، وہ تو کوئی مہدی شہدی نہیں۔ اصل مہدی جو ہے وہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا اس کا نام بھی میرے نام پہ یعنی محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام بھی میری ماں کے نام پہ آمنہ ہوگا۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ اعلان کرے گا، پھر اللہ اس کی مدد کریں گے، اللہ کے بلاد فتح ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم کے ساتھ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں ان میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اگر ان مسجدوں سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں پھر تو نماز ہو جاتی ہے، اور نظر نہیں آتی ہیں تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ حلق جو ہے آدمی اپنے عمرے کے بعد خود بھی کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے، مقصد تو حلق ہے، خود کرو یا کسی سے کراؤ۔ ہمارے یہاں کچھ حضرات ایسے ہیں جو نماز فرض کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتی ہے، بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر و عمر پڑھتے۔ جب ہم جہاز یا ریل گاڑی میں سفر کریں تو جب نماز شروع کریں تو لازماً قبلے کی طرف رخ ہو، پھر اگر ٹرین بدلتی رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے شروع کی اور کعبے کی طرف رخ نہیں تھا نماز نہیں ہوتی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آج کل تو خیر مشکل ہے ہی نہیں، باقاعدہ قبلہ نما بنے ہوئے ہیں، اور گھڑیوں کے اندر بھی ہیں، ٹیلی فون کے اندر بھی ہیں، 1 منٹ کھولو سامنے نظر آ جائے گا۔ کفن کے کپڑے کو آب زمزم سے دھونا کوئی حدیث نہیں، نہ سنت ہے، کوئی کر دے تبرک کے طور پہ الگ بات ہے۔ عمرہ احرام پاکستان سے باندھا، ہوٹل پہ آ کے غسل کیا، عمرہ تو جائز ہوگا اگر غسل کیا سادے پانی سے، لیکن خوشبو والے پانی سے صابن سے غسل کیا پھر تو دم پڑ گئی۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحیح روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم جو درود شریف دور سے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں، اور جب ہم سامنے مواجہ شریف میں جا کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور سنتے ہیں۔ کہتے تھے کہ بیوی اور لونڈی کا ذکر قرآن میں ہے، تو لونڈی کس کو کہیں گے؟ لونڈی اس کو کہیں گے جب کافروں سے جہاد کرو گے، ملک فتح ہوں گے، اور ان کی لڑکیاں غلام بن کے آئیں گی۔ تم پہلے جہاد کرو، انشاءاللہ زندہ رہ گئے تو لونڈی مل جائے گی۔ اگر ہم راشن خرید کے زکوٰۃ کے پیسوں سے غریبوں میں تقسیم کریں وہ بھی جائز ہے۔ ایک آدمی نے رمضان میں آدھے روزے رکھے ہیں اور آدھے نہیں رکھے، توبہ کرے، روزے قضا کرے۔ حجر اسود پر جب استلام کریں سینہ موڑ کے سیدھا حجر اسود کی طرف کر کے کریں وہ بھی جائز ہے، چلتے ہوئے یوں کر دیں وہ بھی جائز ہے۔ ہم اگر مسجد عائشہ ویسے دیکھنے جائیں اور احرام نہ باندھیں کوئی حرج نہیں۔ حجر اسود تو وہ ہے جہاں ہم بوسہ دیتے ہیں، ملتزم وہ ہے کہ حجر اسود سے لے کر دروازے کی چوکھٹ تک یہ درمیان کی جگہ یہ ملتزم ہے۔ رکن یمانی وہ ہے یمن کی طرف اس کا رخ ہے اور وہاں استلام کرتے ہیں۔ حتیم وہ ہے جو کعبے کے ساتھ دیوار، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے،
مقام ابراہیم وہ ہے جس پہ شیشہ لگا ہوا ہے۔ میں نے طواف کے آخری چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کعبے کی جو دیوار میں شیڈ بنا اس میں پاؤں رکھ کے بوسہ دیا۔ بہرحال یہ بے ادبی، آئندہ ایسا نہ کرے۔ ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دوسرے عمرے کی نیت کی، حرم پہنچے، طبیعت خراب ہو گئی، واپس ہوٹل چلے گئے، احرام کھول دیا۔ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں، بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ عمرہ کھول دو۔ طبیعت خراب ہوگی، احرام کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ میں ایک دکاندار ہوں، شاد اتارنے والے باغوں سے اتار کر لے آتے ہیں، ان سے خرید کر آگے بیچتا ہوں۔ شاد اتارنے والے بغیر اجازت مالک کے فصلوں اور باغوں سے اتارنا یہ ناجائز ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر ان کے باغوں سے شاد اتارنا یہ چوری ہے۔ میری بیوی نے خواب دیکھا تھا میرے بارے میں، تو منت مانی تھی بالکل پوری کرے۔ طواف ہو تو ہر چکر میں اشارہ کریں گے، صفا مروہ میں اشارہ نہیں ہوتا۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب فوری پڑھیں تو افضل ہے، ورنہ 3-4 طواف کر کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے یا فوت ہو اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، یہ نیت ہو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ یہاں آ کے طواف زیادہ کرنے چاہیے۔ کہتے جی کہ شیطان طواف کرنے میں خیال ڈالتا ہے کہ عورتیں ہیں، یہ ہوگا، تو آپ دور دور کریں، اوپر کر لیں تو کوئی بات نہیں، بچنے کی کوشش کرو۔ باقی انسان ہے، اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں نا۔ زمزم کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے، افضل بیٹھ کے پینا، لیکن کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے اور حضور پاک نے پیا ہے۔ وہ بعض محدثین فرماتے ہیں حضور نے عذر کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن مسئلہ یہی ہے، بیٹھ کے پئیں افضل ہے، کھڑے ہو کے پئیں جائز ہے۔ میں نے حل کرنے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ نماز کی جماعت ہو رہی ہو، باہر سے مسجد میں داخل ہو، السلام علیکم، ان کو کیوں جواب دیں؟ آپ نماز میں ہیں، نماز میں نہ ہوں تو جواب دیں نا۔ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال جو کبوتر چوک میں نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آگے صف نظر آئے ٹھیک ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام مہدی آئیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آئے گا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اپنا مہدیت کا اعلان کریں گے۔ وہ آئیں گے اور پھر پورے مہدی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اتنی فتوحات دیں گے کہ کئی کافر ملک جو ہے فتح ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے دمشق میں، اور صفیں بنوا رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، مہدی الگ ہے۔ مہدی پہلے آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں اتریں گے، اور اترنے کے بعد جب مہدی دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو وہ مصلی سے ہٹ جائے گا کہ جب نبی آ جائے تو غیر نبی جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ یہ تو ہمارے سامری جو ہے نا بڑے بہادر ہیں، حضور کو بھی بلا لیتے ہیں اور خود مصلی پہ کھڑے